تم کیسے کلمہ گو ہو، کیسا وقت آ گیا تھا میدان کربلا میں، کیسا وقت آ گیا تھا میدان کربلا میں، تمام حافظ قرآن مل کر گھیرے ہوئے تھے حافظ قرآن کو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ہوں آغا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ مختار، اور اس وقت ہمارے ساتھ آغا شیر احمد فراز صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے 3 محرم الحرام کے سلسلہ میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب بتائیے گا، آج 3 محرم الحرام ہے، عزا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہر طرف صف ماتم بچھ چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں رہتے ہوئے ہمیں عزاداری کو کس طریقے سے منانا چاہیے؟ آج 3 محرم الحرام ہے، اور اس وقت یعنی یہ 3 محرم الحرام کا دن آج دوسرا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ اہل بیت کو، رسول زادیوں کو میدان کربلا کے لقدق صحرا میں موجود ہیں، اور ایک طرف مخصوص چند لوگ ہیں جو اہل بیت کے حامی ہیں، جو گنتی میں ہیں، مختلف روایات ہیں، 72 ہیں، 110، 125 اور بہت ہی تھوڑے، اور ایک طرف لشکر در لشکر کوفہ سے کربلا کی جانب حسین کا راستہ روکنے کے لیے، اہل بیت کو پریشان کرنے کے لیے ابن زیاد یزید کے حکم سے لشکر بھیج رہا ہے۔ اور حالانکہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے خطوط بھیج کے مجھے بلائے ہیں، اگر آپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو میرا راستہ نہ روکے، میں واپس حجاز کی طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن امام علیہ السلام کو ایسے گھیرا گیا، جیسے ابھی آپ نے بہت خوبصورت شعر پڑھا، حافظان قرآن نے محافظ قرآن کو گھیر لیا، اور واقعاً ایسا تھا، سارے نمازی تھے، سارے قرآن کے، اکثر قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری تھے، لیکن ان کے قلوب معرفت اہل بیت علیہ السلام سے خالی تھے۔ کچھ کو یزید ملعون کا خوف تھا۔ بہرحال جو خطوط لکھے گئے تھے وہ سارے شیعوں کی طرف سے نہیں لکھے گئے تھے، اس وقت تو یہ کنسپٹ بھی نہیں تھا، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور یہ شیعہ ہے۔ ہاں، شیعان علی اس وقت معروف تھے، مشہور تھے۔ تو بہرحال ایک المیہ ہے، اور آج بھی جو نا کہا جا رہا ہے کہ حسین کے، مولا علی کے شیعوں نے حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، تو یہاں پر یہ سوال بنتا ہے، انہوں نے بلایا، انہوں نے خود شہید کروایا، تو سوال بنتا ہے کہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو دیگر مسلمان کہاں تھے؟ انہوں نے رسول کے نواسے کو کیوں نہیں بچایا؟ کیا وہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، اور جیسے اس دن بھی پروگرام میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، نص قرآنی سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کہا رسول کے، ٹھیک ہے، رسول کے فرزند ذبح ہو رہے تھے، رسول کے نواسے ذبح ہو رہے تھے، تو دیگر مسلمان کہاں مر گئے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ شیعوں کو قتل کر دیتے، جو امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے بلایا قتل کرنے کے لیے آئے، تو باقی سارے مسلمان کہاں مر گئے؟ یہ سوال بھیجا ہے۔ تو ابھی آپ نے وہ جو پوچھا تھا کہ ہمیں محرم الحرام کو کیسے منانا چاہیے، دیکھیں ایام غم ہے، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی لاش ہو، تو کیا وہ کیسے منائے گا؟ اس کو، اپنے بیٹے کے غم کو کیسے منائے؟ ظاہر بات ہے اسے دنیا و ما فیہا کی ہوش اور نہیں، نہ اس کو بھوک لگے گی، نہ اس کو پیاس لگے گی، اور ایک جس طرح غم ایسے منائیں کہ جس طرح غم منانے کا حق ہے۔ تو اس سلسلے میں روایات بھی بہت آئیں، بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں کہ غم امام حسین علیہ السلام بہت سادگی سے منائیں، اور اس انداز سے منائیں دیکھنے والا یہ کہہ سکے گا کہ یہ مغموم ہے، یہ غم زدہ ہے، پوچھے گا کیا ہوا، خیرت ہے، آپ کا لباس کیسا، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، خیر ہے، تو کہیں یار ایام عزا چل رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا محرم چل رہا ہے، تاکہ آپ کی حالت سے پتہ چلے دوسروں کو کہ یہ غم زدہ ہے۔ پرانے وقتوں میں
ابھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ ادھر ایک جگہ پر ابھی بھی چرپائیوں کو جو نا الٹی کر دی جاتی تھی اور نیچے فرش زمین پہ بیٹھا جاتا تھا. پھوڑی جسے کہتے ہیں پنجابی کلچر میں کی پھوڑی بچھائی جاتی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں لوگ. بٹوں میں, کرسیوں میں, چارپائیوں میں نہیں بیٹھتے, نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں. اور سادہ کھانے, آج تو سب کچھ تبدیل ہوا ہے. لنگر کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ روسٹیں بنتی ہیں, مرغن غذائیں پکتی ہیں, بریانیاں پکتی ہیں. دیکھیں کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو کوئی اپنا قریبی فوت ہو جاتا ہے تو اسے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایسے لباس نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پرانے کپڑے تبدیل نہیں کیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں سوگ ہے, اس کے گھر میں غم ہے. تو بالکل اس سے زیادہ غم امام حسین علیہ السلام کا ہمیں منانا چاہیے. ہمارے لباس سے, ہماری شکلوں سے, ہمارے کھانے سے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ غم زدہ ہیں. تو پرانے زمانوں میں محرم میں بالکل سادہ غذا پکتی تھی, دالیں پکتی تھی. اچھا بس صرف بھوک کو ختم کرنے کے لیے جو نا ایسا اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن آج تو بالکل باقاعدہ محرم سے پہلے وہ ڈیزائن آ گئے, محرم فیشن کے نام سے مختلف کپڑے, اچھا جو ہے نا مختلف جو ہے نا سوٹ اس قسم کے آ گئے. اور تو لہٰذا ہمیں بہرحال مختصر کر لوں کہ جتنی سادگی سے محرم کو منایا جائے اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ اس میں کوئی نمائش تو نہیں کرنی چاہیے. اخلاص سے قربتاً اللہ غم حسین علیہ السلام کو منانا چاہیے. اور جب ہم اخلاص سے منائیں گے تو اہل بیت علیہ السلام بھی کہیں گے یہ واقعاً ہمارے غم میں شریک ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آغا صاحب نے بتایا کہ ہمیں محرم الحرام انتہائی سادگی سے منانا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو ہمارے حلیوں سے پتہ چلے کہ ہم امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کے غم میں غم زدہ ہیں. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فاطمہ مختار کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تم کیسے کلمہ گو ہو, تم کیسے کلمہ گو ہو.